أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، ان آیات میں اور ان سے پہلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کا اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جیسا کہ آپ پہلے مسلسل سنتے چلے آئے۔ اور اسی حوالے سے پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس مالک نے فیصلے کرنے ہیں، جس کے ہاں تم سب نے حاضر ہونا ہے، وہ ذات وہ ہے جو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے اور جو دلوں میں خیالات آتے ہیں ان سے بھی آگاہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں نہ کوئی فریب چلے گا، نہ جھوٹ چلے گا، نہ کوئی غلط بات کرنے کا مجاز ہوگا۔ اپنی بدعمالیوں کا اگر وہ انکار کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اس کا اپنا نامہ اعمال اور اس کے جسم کے اعضاء وہ خود گواہی دے رہے ہوں گے کہ یہ کرتا رہا ہے۔ اعضاء تو ہیں ہی ہیں، خود اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میں تو تمہاری آنکھوں کی خیانت سے آگاہ ہوں، تمہارے سرایا خفایا سے آگاہ ہوں، تمہارے ظاہر اور باطن سے آگاہ ہوں، تمہارے دلوں میں جو چٹکیاں اور جو خیالات اور جو تصور آتے ہیں میں ان سے بھی واقف ہوں۔ کیا کرو گے وہاں؟ اور پھر یہ فرمایا واللہ یقضی بالحق، جس طرح پہلے فرمایا نا کہ اللہ ذوالجلال کسی پر ظلم نہیں کریں گے، یہاں فرمایا ہے اللہ حق کا فیصلہ کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس کا فیصلہ عدل اور انصاف پر مبنی ہوگا۔ جو انسان نافرمانیاں لے کے آئے گا اسے اس نافرمانیوں کا بدلہ ملے گا، اور جو عقیدہ توحید اور صحیح اعمال لے کے آئے گا اسے اس کی جزا جنت ملے گی۔ جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، کہ جنہوں نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی ہیں، حکم کی مخالفت کی،
ان کو برا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ کوئی چھڑا دے گا، کوئی وہاں چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ یہ نہ سمجھے کہ وہاں کوئی سفارشی ہوگا، کوئی سفارشی وہاں نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، جو نیک عمل کریں گے ان کو نیک بدلہ ملے گا۔ قرآن مجید میں حسنہ کا اطلاق عموماً جنت پر ہوا ہے کہ جو نیک عمل لے کے آئے گا اسے اللہ جنت عطا فرمائے گا، اور جو برے اعمال لے کے آئے گا اس کا انجام برا جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یقضون بالشیء، کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، نظر و منتیں مانتے ہیں، معبود بنا رکھا ہے جن کو اللہ کے علاوہ، فرمایا لا یقضون بالشیء، تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکے۔ اس سے یہ بات تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہاں من دون اللہ سے مراد بت نہیں ہے، وہ تو کوئی فیصلہ کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے، حیثیت ہی ان کی نہیں ہے بتوں کی۔ اس سے مراد وہ ہے جو انسان ہیں، اس سے مراد وہ ہے جو فرشتے ہیں، جو انبیاء ہیں، جو صالحین ہیں، جن کی پرستش ہوتی، پوجا پاٹ ہوتی، وہ فیصلے نہیں کریں گے۔ بلکہ قرآن سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ فیصلے کیا کریں گے، وہ تو اللہ ذو الجلال کے یہاں خود پیش ہو۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنایا اور یہ عقیدہ رکھا کہ ہمارے سارے گناہ عیسیٰ علیہ السلام نے بخشوا دیے۔ کفارے کا مسئلہ جو ان کا ہے، سارے گناہ عیسیٰ علیہ السلام نے بخشوا دیے، اور ہم بخشوائے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے۔ لیکن قیامت کے دن، اور آج بھی ان کے ہاں لکھا ہے تورات انجیل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کے ساتھ بیٹھے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ اللہ اکبر۔ مگر اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود بنا لو، میری پرستش کرو، مجھ سے حاجتیں اور دعائیں مانگو جس طرح کہ آج مانگتے ہیں۔ کسی چرچ میں آپ نکل جائیں، اللہ سے خالص نہیں مانگا جاتا، بلکہ اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا جاتا ہے، دونوں کی پرستش ہوتی ہے، دونوں کو پکارا جاتا ہے۔ تو وہاں تو عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ذو الجلال کے ہاں جواب دہ ہوں گے، سفارش کیا کریں گے؟ اس سے مراد اس لیے یہ بت نہیں ہے، بلکہ اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، فرشتے ہیں، جن کی بھی اللہ ذو الجلال کے علاوہ عبادت کی جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یقضون بالشیء، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں، فیصلے کا سارا اختیار رب ذو الجلال والاکرام کے پاس ہو۔ جو وہ فیصلہ فرمائے گا، جس کو جو حکم دے گا وہی ہو۔ علامہ ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور امام راغب نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں قضاء کے معنی 3 مفہوم میں پایا جاتا ہے۔ قاضی یا قضاء کا معنی
تین معانی میں، تین مفاہیم میں پایا جاتا ہے۔ ایک تو قضا کے معنی ہے حکم، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت کرو۔ اور اسی فیصلے کو دوسرے الفاظ میں یہ بات یوں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں نہیں حکم دیا گیا سوائے اس کے کہ خالص اللہ کی عبادت کرو۔ تو قضا کے معنی کیا ہے؟ فیصلہ۔ لیکن ایک بات سمجھیے، ایک قضا ہے شرعی، ایک قضا ہے تقوینی۔ تقوینی قضا میں تو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک نہیں۔ تقوین سے مراد تخلیق۔ اذا اراد بشیء ان یقول له کن فیکون، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ قضاء تکوینی ہے، اور اس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ کسی نے کسی کو کوئی پیدا نہیں کیا سوائے اللہ ذو الجلال والاکرام۔ زمین و آسمان اور اس کے مابین جو چیز بھی ہے وہ سب اللہ ذو الجلال والاکرام کی مخلوق ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ دوسری قضا تشریع ہے۔ شریعت کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ شریعت کا پتہ چلتا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں وہ دین ہے، اللہ جو فرماتے ہیں وہ دین ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہ۔ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے۔ اب یہاں اللہ کا فیصلہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ، یہ قضا فیصلہ حکم کیا ہے؟ یہ شرعی حکم ہے۔ کہ اللہ کا حکم شرعی ہے، بلکہ اصل حکم ہی اللہ ذو الجلال والاکرام کا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری میں ہے۔ کیونکہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول کی اطاعت وہ میری اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ اس لیے شریعت کا ہمیں پتہ کس سے چلتا ہے؟ یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ قضائے شرعی، قاضی شرعی کون ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول ہے۔ یعنی وہ جن کے کسی فیصلے پر سوال نہیں ہو سکتا، جن کے کسی فیصلے پر سوال نہیں ہو سکتا، اللہ کے کسی فیصلے پر سوال نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کے دینی کسی فیصلے پر سوال نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ جو بھی فیصلہ کرے ان سے سوال ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ لیں، وہ صحابہ کرام ہو، ائمہ مجتہدین ہو، علماء کرام ہو، جو بھی ہو، ان سے پوچھا جائے گا کہ اس بات کی دلیل کیا ہے۔ لیکن رسول کا فرمان بذات خود دلیل ہے، اللہ کا فرمان بذات خود دلیل ہے، وہ دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ یعنی اللہ کا فیصلہ دلیل کا محتاج نہیں، وہ خود دلیل ہے۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ خود دلیل ہے، وہ دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ جو بھی فیصلہ کرے، وہ صحابی ہو، اور واقعات موجود ہے تاریخ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حوالے سے کہ وہ جب کوئی فیصلہ کرتے تو صحابہ پوچھتے کہ جی جناب آپ کی رائے ہے لیکن حدیث اس کے خلاف ہے،
نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ صحابہ اختلاف کرتے تھے نبی علیہ السلام کے حکم اور فرمان کی وجہ سے، اس لیے ہر ایک سے دلیل طلب کی جا سکتی ہے، لیکن رسول سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ آپ کی زبان اقدس سے جو بات نکلتی ہے وہ بذات خود دلیل ہے، اور یہ دلیل اس لیے ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللہ، کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد رسول اللہ جو بات کرتے ہیں وہ من جانب اللہ کرتے ہیں، اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ وہ خود فرماتے ہیں إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں اسی کی تابعداری کرتا ہوں جو اللہ ذو الجلال میری طرف وہی فرماتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ تو اللہ ذو الجلال نے فرمایا پہلا حکم ہے قضا کا، بات یہ کر رہا تھا، اور دوسرا معنی ہے قضا کا وہی خبر، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، سورۃ الاسراء میں بنی اسرائیل، یہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کی طرف وحی کی، انہیں خبر دی، انہیں بتلایا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں فساد کرو، تم مفسد ہوگے، پھر تمہارے اوپر میرا ایک بندہ مسلط ہوگا اور تمہیں تیش کر دے گا، پھر دوبارہ تم ابھرو گے، لیکن تمہارے اوپر دوبارہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا کوڑا پھر برسے گا، تمہیں کبھی عزت اور کبھی آبرو نصیب نہیں ہوگی، ہمیشہ ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہو چکی ہے۔ اور تیسرا معنی قضا بمعنی خلق بھی ہے، قضا کے معنی خلق کے بھی آتے ہیں، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، کہ اللہ ذوالجلال نے ان کو 7 آسمان بنا دیا، جہاں قضا کے معنی خلق کے، بنانے کے، پیدا کرنے کے، 7 آسمان پیدا کر دے، تو یہاں جو اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ، اللہ سارے فیصلے حق کے ساتھ کرتے ہیں، وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں، دنیا کے معاملات وہ بھی سارے حق پر ہیں، بلکہ اللہ نے فرما دیا تمت کلمات ربک صدقا وعدلا، اللہ رب العزت کے تمام کلمات جو سچائی اور عدل سے بھرے ہوئے ہیں وہ اللہ ذوالجلال نے پورے کر دیے ہیں، تمام محمد رسول اللہ کو ان سے آگاہ کر دیے۔ تو اللہ فیصلہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ الا لہ الحکم الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے اور اس مخلوق پر حکم بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن دوسرا فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، لیکن اللہ کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں قضا بمعنی عمل پیدا کرنا بھی ہے، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، نہ کی ہے انہوں نے پیدا، خلق اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی حکم شرعی دینے والا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہی شرعی ہے یا اللہ کے رسول کا، کیونکہ اللہ نے رسول کو بتلایا ہے کہ اپنی امت کو یہ بتلا دو، یہ فرق سمجھ لیجئے۔ اور تیسری بات وہ یہ کہ اللہ ہی خالق ہے۔ امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی لطیف بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اس کے معنی یہ ہے کہ جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ پکارا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کو سجدے اور نظریں اور منتیں مانی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، فرماتے ہیں انہیں لا یقضون بشیء، وہ شفیع نہیں بن سکے تھے، انہیں شفیع بننے کا اختیار نہیں ہے۔
وہ خود بخود شفیع نہیں ہے، اللہ جس کو شفیع بنائے گا وہ بنے گا۔ بات سمجھے؟ اللہ جس کو شفیع قیامت کے دن بنائے گا، تم نے تو سفارشی بنا دی ہے نا، ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ ما نعبدهم لا نعبد الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم تو ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب پہنچا دیتے ہیں، اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جاتا ہے، یہ تو یہ کہتے ہیں۔ مگر اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ لا یقضون بشیء، کہ وہ کوئی شفاعت مقرر نہیں کر سکتے، وہ شفیع بن نہیں سکتے، نہ مقرر کر سکتے ہیں نہ وہ شفیع بن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شفاعت کے فیصلے سارے کے سارے کس کے ہاتھ میں ہوں گے؟ اللہ کے ہاتھ۔ اللہ جس کو چاہے شفیع بنائے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی ولا یشفعون الا لمن ارتضی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے، سب کچھ اللہ ذو الجلال والاکرام جانتا ہے۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ نہیں شفاعت کر سکیں گے مگر اس کے بارے میں جس پر وہ راضی ہوگا، جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے، اس کے بارے میں سفارش کر دو، اس کے بارے میں سفارش کر دو۔ یہ اجازت بھی، وہ سفارش کرنے والے بھی اپنی منمانی نہیں کریں گے، بات سمجھے، اپنی مرضی نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں حاکم کون ہوگا؟ اللہ۔ اگر یہاں منمانی اپنی ہے، مرضی اپنی ہے، تو پھر حاکم تو اللہ نہ رہا، پھر تو سارا اختیارات شفیعوں کو حاصل ہو گیا، وہ جس کو چاہیں بخشوا دیں اور جس کو چاہیں جنت میں بھجوا دیں۔ ہاں، جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں یہ سب کچھ تو اللہ کے لیے ہے لیکن جنت حسین کی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو اللہ سے نہیں ملتا وہ حسین سے مانگو، جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے وہ حسین سے مانگو۔ آپ نے دیکھے ہوں گے اشتہارات، جو اللہ سے نہیں ملتا، جو اللہ کے ہاں سے مقدر تمہارا نہیں ہے، وہ حسین سے مانگو۔ گویا حسین غالب ہے اور اللہ مغلوب ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ کیا سمجھے ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کو؟ اللہ ذو الجلال نے تو فرمایا کہ جس کو میں کہوں گا کہ اس کی سفارش کرو، اس کی سفارش کریں گے، اور جس کو اجازت دیں گے بولنے کی وہ بولے گا، اپنی مرضی سے کوئی بول بھی نہیں سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس کو اللہ اجازت دے گے، رحمان اجازت دے گے، وہ بولے گا، ورنہ کوئی بول بھی نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر، اختیار اس کے پاس ہے، بولو بھائی، نہیں بولو، کوئی بول نہیں سکے گا، کیونکہ وہ مالک وہ ہے، مالک یوم الدین وہ ہے، انصاف کے دن کا مالک وہ ہے، جس کو چاہے بولنے کی توفیق دے، جس کو چاہے نہ بولنے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب کچھ اللہ ذو الجلال کے اختیار میں ہے بھائی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، بلکہ جن کو شفیع سمجھتے ہیں وہ تو خود اللہ ذو الجلال سے خوف کھاتے ہیں، وہ تو خود خوف کھاتے ہیں، وہ تو خود اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ تو خود اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، وہ تو خود اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش سے بے نیاز؟ اور سب سے اعلیٰ ہستی تو سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ ہے نا، حضرات انبیاء ہے نا، اور حضرات انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور افضل کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ بھی کیا فرماتے ہیں؟ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ میرے نفس کو میرے حوالے میری آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا۔ اللہم رحمتک ارجو، یا اللہ مجھے تیری رحمت پر امید ہے، اپنے اعمال پر امید نہیں ہے۔ نبی الانبیاء ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، نبی الانبیاء ہیں، سمجھ لیں، لیکن
گھر میں بیٹھے سیدہ عائشہ ام سلمہ دونوں فرماتی ہیں اکثر یہ دعا پڑھتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ سب دنیا کو ہدایت دینے والے آئے ہیں، یہ دنیا کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کا سوال کس سے کرتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک سے، کیونکہ اللہ تو یہ دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں، یہ دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا، عرض کیا حضرت عائشہ نے، حضور آپ کو کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے؟ آپ کو تو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا ہے، اللہ نے تو آپ کو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے تو آپ کو بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے پہلے پچھلے سارے غلطیاں معاف فرما دی، آپ تو بخشے بخشوائے ہیں، آپ یہ کیوں دعا کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن، دل جو ہے انسانوں کے اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، جس طرح اللہ چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ فیصلے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں فیصلے نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اللہ ذو الجلال ہمارے دلوں کو، اسی لیے تو ہمیں دعا قرآن میں بھی سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، دونوں چیزیں آ گئی، وہب لنا من لدنک رحمہ، یا اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہمارے پلے تو کچھ نہیں، بس اپنی جناب سے رحمت ہم پر ہو جائے۔ تو یہ اس رحمت سے اور اس بخشش سے کون بے نیاز ہے؟ کوئی بھی بے نیاز ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، او کمڑے ہو جنہ دے پیچھے تسی پے ہو او تے میرے کو ڈر دے پھر دے۔ اللہ اکبر۔ او جنہ دے پیچھے تسی لگے ہو تے میرے کو ڈر دے پھر دے، تے تسی میرے پیچھے آؤ، میری گل بنو، میری عبادت کرو، مجھ سے مانگو۔ اللہ اکبر کبیر۔ لیکن افسوس ہے کہ اتنی صاف سیدھی ستھری بات سے بھی ہم کو ہدایت نہیں آتی۔ اور یہ کیوں نہیں آتی کہ ہدایت بھی اللہ کے اختیار ہے، کہ ہدایت بھی اللہ کے اختیار ہے، اور یہ ہدایت ایسے نہیں ملتی، بہت مہنگی ہے، یہ اللہ کے دینے سے ملتی ہے۔ اصول یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو کوشش کرتے ہیں ہم اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر، کیا عرض کروں، کیا کہتے ہیں وہ؟ ایک طرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ساتھ سبق حاشیے میں یہ پڑھا دیا جاتا ہے کہ ان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بتلائیے جب یہ چیز گھوڑ گھوڑ کے ہمیں پہلا دی جائے کہ ان سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا ہے، تو پھر اللہ کو کیسے پکاریں بھائی؟ سوچیں ذرا، پھر اللہ کو کیسے پکاریں، ان کو کیسے چھوڑیں؟ جب ان کو پکارنا ہی اللہ کو پکارنا ہے تو پھر اللہ تو بہت دور ہے، یہ تو ہمارے سامنے ہے۔ پتہ نہیں ہماری اللہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، یہ تو سنتے ہیں۔ اور لیکن بھائیو، اللہ ذو الجلال نے تو فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر سارے جن سارے انسان ایک وادی میں جمع ہو جائے، دنیا کی اس وقت کہنے والے کہتے ہیں 7,000 زبانیں ہیں، 7,000 زبانیں ہیں، ان 7,000 زبانوں کو جاننے والا کوئی ولی نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اپنی اپنی زبان میں جو بھی پکارے، یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں کہا ہے کہ یہ بات کہی اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس لیے ہے تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ایک جگہ کھڑے ہو کے سب اپنی اپنی بولی میں مجھ کو بلائیں، میں سب کی بات سمجھتا بھی ہوں اور سب کی بات سنتا بھی ہوں۔
یہ اختیار صرف میرے اللہ الجلال والاکرام کا، یہ شان صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، ورنہ ہم تو کہتے ہیں جناب ہوئے واری سے رہو گل کر ہوئے واری نال گل کر، دو چار اکٹھے باتیں کریں گے پلے پڑتی ہے بات، ہم کہتے ہیں یار اس کے بعد بات کرنا، پہلے بات اس کی تو سن لینے دو، یہاں حال تو یہ ہے ہمارا، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام اس قسم کی کمزوریوں سے مبرہ ہے، پاک ہے، وہ سب کی سنتے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ سوتے بھی ہیں یا نہیں، یہ مرتے بھی ہیں یا نہیں، فوت ہوئے ہیں یا نہیں، سوئے ہیں یا نہیں، تو جب آپ بلائیں وہ سوئے ہوئے ہوں تو پھر بھی وہ سنیں گے، جب آپ پکائے اور فوت ہو چکے ہوں وہ پھر بھی سنیں گے، سنتا تو وہ ہے جو حی القیوم ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا جو حی القیوم ہے فدعوہ مخلصین، اسی کو پکارو جو حی القیوم ہے، جو زندہ نہیں ہے اس کو کیا پکارنا۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی بات ارشاد فرمائی، پھر آخر میں اپنے دو صفتیں، ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ ہی سننے والا ہے، سمیع اللہ سننے والا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، رات ہو دن ہو تنہائی ہو یا مجمع عام ہو، جہاں بھی کہیں انسان بول رہا ہے اللہ اس کی سنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ کا حجرہ ہے ہی کتنا، 3 قبریں ہیں، 1 قبر کی جگہ ہے باقی، اتنا سا حجرہ ہے۔ آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو درمیان میں پردہ لٹکا دیا اور ایک طرف حضرت عائشہ بیٹھنے لگی، جگہ اتنی سی ہے۔ فرماتی ہیں میں اپنے گھر کے کونے میں بیٹھی تھی، سیدہ خولہ آئی، وہ آ کے نبی علیہ السلام سے احتجاج کرتی ہے، سوال کرتی ہے، مجادلہ کرتی ہے۔ سورت مجادلہ پڑھ کے دیکھیں اس کی پہلی آیات، وہ مجادلہ کرتی ہے اپنے رسول سے، حضور میری جوانی میرے خاوند نے کھا لی، میں بوڑھی ہو گئی، اور اب بڑھاپے میں آگے کہتا ہے تو تو میری ماں ہے، تو تو میری بہن ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ تَشْكُو زَوْجَهَا وَمَا أَسْمَعُ، یہ امہات المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہے، ولیوں کی ماں ہے، وہ کیا فرماتی ہیں، سامنے بیٹھی ہے، نبی علیہ السلام سے شکوہ کر رہی ہیں، لیکن ماں اسماؤ میں نہیں سن رہی، یہ زندہ نہیں سن رہی، قریب بیٹھی ہوئی نہیں سن رہی۔ بندہ سنتا ہے جو قریب ہو، دور کی تو سنتا ہی کوئی نہیں، اور قریب اور دور کی سنتا ہے تو میرا اللہ سنتا ہے، قریب اور دور کی سنتا ہے تو کون سنتا ہے؟ میرا اللہ سنتا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما اسمع ما تقول فانزل اللہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، اسی حالت میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ اللہ نے اپنی بندی کی آواز سن لی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے الحمدللہ الذی وسع سمعه الاصوات، اس اللہ کا شکر ہے جس کی سماعت تمام آوازوں پر حاوی ہے۔ میں نہیں سن رہی لیکن آسمانوں پر میرے اللہ نے سن لیا۔ سننے والا ہوا سمیع وہ ہے، سمیع ہے، وہ سامع بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی اس سمیع کو پکارے، اس سننے والے کو پکارے، جو ہمیشہ سنتا نہیں ہے، جو ہر وقت سنتا نہیں ہے، اس کو پکارنا تو بے عقلی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے کسی کو آواز دے وہاں تک پہنچے گی، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں پہنچ جاتی، وہ بھی یہاں سے سن لیتے ہیں، تو پھر آپ نے اللہ کا ان کو شریک بنایا یا نہیں؟ آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ دور سے سننے والا کون ہے، اور ہم نے اس کو بھی دور سے سننے والا مان لیا تو اس میں اللہ کی صفت سمیع اس کو شریک کر دیا۔
تو یہ شرک اور کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کر دینا، حالانکہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات میں شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی کسی صفت میں کوئی شریک۔ اللہ اپنی صفات میں یکتا ہے، اور اللہ ذوالجلال اپنی ذات میں بھی واحد اور احد اور لا شریک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی عقیدے پر ہمیں قائم رکھے۔ آگے ہے والبصیر، دیکھنے والا ہے، وہ سمیع بھی ہے۔ بعض حضرات جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اب کیا عرض کروں، وقت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد سمیع سے ہے کہ اللہ جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ جاننے کی بات تو اللہ ذوالجلال نے پہلے فرما دی ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اگر سمیع کے معنی بھی یہاں جاننے کے معنی میں ہے تو یہ تو پھر تکرار ہے، یہ تو فصاحت اور بلاغت کے منافی ہے کہ ایک آیت میں پہلے یعلم کے بارے میں ذکر ہے اور اس سمیع کو بھی آپ اسی معنی میں شمار کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کا علم اور ہے، اللہ کی سماعت اور ہے۔ اللہ کا علم ہونا علیحدہ مسئلہ ہے، علیم ہونا علیحدہ مسئلہ ہے، سمیع ہونا اللہ کا علیحدہ مسئلہ ہے۔ آگے ہے بشیر، وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا پاک کلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔